المسلمين صدق الله العظيم. گروشی پڑھی کہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وہ جو خوشحالی پرامن مسکینی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں تو اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائی کریمہ کے اندر دو تین باتیں بندوں کے ارشاد فرمائی جو خوش دلی سے خوشحالی اور تن مسکینی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور اللہ نے لوگوں سے محبت فرماتا ہے. یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بے شمار جگہ پر انسان کو ہدایت کے اعتبار سے ہدایت کے لیے بہت ساری جگہوں پر اللہ نے انسان کو متنبع فرمایا کہ انسان تجھے ایسا کام کرنا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری زندگی کو آسان بنا دے. آج یہ چوتھی تراویح تھی اور جو دن گزرا ہے 3 رمضان وہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام علیہا کی مثال کا دن تھا. بس سیدہ پاک کے بارے میں ایک بات سماعت فرما لیں اس سے اندازہ ہوگا کہ سیدہ پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ اپنی شہزادی اپنی نفس جگر سیدہ پاک خاتون جنت سلام علیہا سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے. اتنی محبت کرتے کہ جب آپ کبھی کوئی کسی سفر میں جاتے تو سب سے آخر میں جاتے. وجہ اس کی یہ تھی کہ سب سے آخر میں سیدہ پاک سے ملتے پھر آپ سفر شروع کرتے اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد نبی شریف میں آتے 2 رکعت نماز پڑھتے اور سیدھے سیدہ پاک سے ملنے کے لیے جاتے. اس کے بعد آپ اپنے گھر والوں کے پاس جاتے بیوی کے پاس جاتے سب سے آخر میں جاتے. وجہ یہ تھی سیدہ پاک کی آخری زیارت. سب سے آخر میں جاتے میں دیکھوں تو سیدہ کو دیکھوں اور سب سے پہلے آ کر اللہ کی حمد بجا لاتے اللہ کی تعریف کرتے اللہ کا شکر ادا کرتے. اس کے بعد سیدھے سیدہ پاک کے پاس جاتے بیٹی تو کیسی. حضور سیدہ کو دیکھ لیتے تو دل خوش ہو جاتا. یہی وجہ جب رخصت ہو کر علی پاک کے گھر گئی تو لوگوں سے کہا کہ لوگوں اس مسجد کی دیوار پر ایک کھڑکی کھول دو. تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ وجہ کیا؟ کہا کہ اب تک سیدہ میرے پاس تھی اب علی کے گھر چلے گی جب مجھے یاد آئے کہ اس کھڑکی سے میں سیدہ پاک کی زیارت کر لیا کروں. اتنی محبت اپنی بیٹی سے حضور فرمایا کرتے. بیٹیاں محبت کرنے کے لیے ہے بیٹیاں نفرت کرنے کے لیے نہیں. حضور نے اپنی بیٹی سے محبت فرمائی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی دنیا میں. بے پناہ سرکار اپنی شہزادی سے محبت فرمایا کرتے. تو اللہ نے جو قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وہ ہمارے لیے نشان راہ ہے. کچھ باتیں سماعت فرما لیں اس حوالے سے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہادر وہ نہیں جو پہلوان ہو اور دوسرے کو پٹک دے. بہادر وہ انسان ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کرے. بہادر وہ نہیں ہے جو پہلوان کو پٹک دے. بہادر وہ ہے جو اپنے آپ کو کنٹرول کرے. سمجھ یہ بہت بڑی چیز ہے. اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا بہت بڑی چیز ہے. اپنے آپ کو غصے کے وقت اپنے آپ کو سنبھال لینا یہ بہت بڑی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ جب سرکار مولا علی کسی جنگ میں گئے تو آپ کسی دشمن کے سینے پہ بیٹھ گئے. قریب تھا کہ اس کا کام ہو جائے. اس نے تھوکا اور آپ کے چہرے پہ تھوک دیا. حضرت علی نے فوراً اس کو چھوڑ دیا اس کو. چھوڑ دینے کے بعد میں کہا تم تو قریب تھا کہ مجھے مار دیتے قتل کر دیتے اور میرا کام تمام کر دیتے. کیا وجہ اچانک تم نے مجھے چھوڑ دیا؟ کہا اس وقت جو میرا غصہ تھا وہ اسلام کے لیے تھا اور اس وقت چونکہ تم نے میرے چہرے پہ تھوک دیا تھا کہ ایسا نہیں ہو جائے علی اپنی وجہ سے تجھے قتل کر. سید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جلال تھا وہ بھی دین کے لیے تھا اور جو نرمائی تھی وہ بھی دین کے لیے. اپنے ذات کے لیے کچھ نہیں کیا کرتی. تو غصہ وہ نہیں ہے جو انسان کو پچھاڑ دے یا پٹک دے. غصہ طاقتور انسان پہلوان وہ بتایا گیا ہے جو اپنے آپ کو کنٹرول کرے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو شخص اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. اور جو اپنے غصے کو روکے گا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنا عذاب اس سے روک لے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، انسان اگر اپنے آپ کو روک لے، اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں اس کو جہنم کے آگ سے محفوظ فرما لے گا، جس کو اپنے آپ کو روک لے۔ اور ہمارا حال کیا ہے، ہم جب غصہ نہیں کرنا ہوتا ہے اس وقت ہم غصہ کرتے ہیں، بالخصوص رمضان کے اندر زور کے بعد ہمارا غصہ اور ہائی ہو جاتا ہے۔ جب ایسا نہیں ہونا چاہیے، غصہ کے بارے میں فرمایا گیا جب انسان کو غصہ آئے تو اگر وہ بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، یا پھر بھی نہیں کنٹرول ہو رہے تو جا کر کے وضو کر لے۔ حضور پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ جب تمہیں غصہ آئے تو جا کے وضو کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے غصے کو ٹھنڈا فرما دے گا۔ وضو کا وضو ہو جائے گا اور ہمارا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وضو کے صدقے میں ہمارے جسم کو بھی پاک صاف کرے، یعنی غصے سے بھی پاک ہو گئے اور شیطان کے وسوسے سے بھی پاک ہو گئے، اور جو وضو کی جو فضیلت ملے گی، اس کی جو برکت ثواب ملے گا، وہ الگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو اپنے غصے میں مجھے یاد رکھے گا میں اسے اپنے جلال کے وقت یاد رکھوں گا، اور جو ہلاک ہونے والوں کے ساتھ اسے ہلاک نہ کروں۔ یعنی کہ جو انسان غصے میں مجھے یاد کرے گا میں اپنے جلال کے وقت اسے یاد کروں گا۔ اور اللہ کا جلال کیا ہے؟ اللہ کا جلال قیامت میں دیکھا جائے گا، جہاں کسی کو بولنے کی طاقت نہیں ہوگی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا وہ حال، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تجلی فرمائے گا، کیا کس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے وہ سوال جواب فرمائے گا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ قیامت کا دن کتنا خطرہ آپ نے سنا ہوا، فرمایا گیا ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو یاد فرما لے گا، اور اس وقت اگر ہمیں یاد فرما لے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے ارشاد فرمائے فرشتوں اس میرے بندے کو ہاتھ پکڑ لو، اور ہاتھ پکڑ سیدھا جنت الفردوس اس کا داخلہ عطا فرمائے۔ یہ غصہ ہے بہت بڑی چیز، اور اگر اس کو کنٹرول کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں جنت عطا فرما لے، بہت بڑی چیز ہے۔ اور اگر انسان چاہے تو اس کو روک کر کے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا مقبول بندہ بنا سکتا ہے۔ ایک چیز وہ سن لیجیے، حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے کہ اسے معاف کرے، اور جو اسے محروم کرے کہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناتا جوڑے۔ ایسا نہیں کہ اگر ہم نے کوئی ایک گالی دے دی تو پلٹ کے ہم دو گالے دیں، یہ تو پھر معاف کرنے والی بات نہیں۔ اگر کوئی گالی دے تو اس کو دینے دو، کہاں تک گالی دے گا؟ یہاں تک کہ فرمایا گیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ہمراہ ہم کہیں جا رہے تھے اور آپ ایک نجرانی چادر، نجران سے بنی ہوئی چادر اوڑے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے تھے اور تھوڑے کھردرے تھے۔ اچانک ایک دیہاتی نے آپ کی چادر مبارک کو پکڑ کر اتنی زبردست جھٹکے سے کھینچا کہ آپ کے گلے مبارک کے اندر خراش آ گیا۔ دونوں کائنات کے مختار ہیں حضور۔ حضور اگر چاہیں تو دن کو رات، رات کو دن کر دیں، اگر حضور چاہیں تو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیں، اگر حضور چاہیں تو جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی نرمائی اور آپ کے اخلاق، آپ کو اپنے اوپر کتنا کنٹرول تھا، کتنا غصے کو آپ نے پیا ہے، اس حدیث پاک سے سماعت کرتا ہے۔ یہ حدیث پاک اپنے لیے بہت ہی رہنمائی کرتی ہے اور بشمول رات۔ تو اس دیہاتی نے زور سے چادر کو پکڑ کھینچا جس کی وجہ سے جو کنارے کھدرے تھے چادر کے، اس کی وجہ سے یہاں پر نشان آ گئے تھے آپ کی گردن چھلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خراج وہ کہنے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مال آپ کے پاس ہیں آپ حکم فرمائیں کہ اس میں سے مجھے کچھ دے دیں۔ بات مال کی تھی، کچھ مجھے دے دیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرائے، پھر آپ نے صحابہ ارشاد فرمایا اس کو مال عطا فرمائے۔ اگر حضور چاہتے تو بہت کچھ ہو جاتا، لیکن حضور مسکرا کر آگے بڑھے، اور یہیں تک نہیں چلو مسکرا دیا کام چل گیا ختم ہو گئی بات،
نہیں مسکرایا بھی، اس کا دل بھی ٹھنڈا کیا، اور ٹھنڈا کرنے کے بعد میں پھر اس کو جو وہ مانگا تھا وہ بھی عطا فرما دیا۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ غصہ انسان کنٹرول کر لیتا ہے تو سرکار کی سنت بھی ادا ہو جاتی ہے، اور کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر ہمیں اور آپ کو محل عطا فرمائے۔ ایک دوسرے کو ٹھنڈا کر لینا ہے، جس کی وجہ سے حضرت امام زین العابدین، بس آخر سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندھی آپ کو وضو کروا رہی، ان پر پانی ڈال رہی، اچانک ان کے ہاتھ سے وہ برتن آپ کے چہرے پر گر گیا، جس کی وجہ سے سرکار زین العابدین کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو اس نے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ غصہ پینے والے، بس اتنا ہی کہا تھا، غصہ پینے والے۔ تو سرکار امام زین العابدین نے فرمایا میں نے غصہ پی۔ ایک فرمان بس اللہ کا سنا ہے کہ اللہ کو غصہ پینے والا، انہوں نے کہا میں نے غصہ پی۔ پھر اس نے پھر عرض کیا والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے معاف فرمائے۔ وہ آیت سناتی جا رہی ہے، آیت کا ترجمہ سناتی جا رہی ہے، اور ادھر وہ آیت پر عمل کرتے جا رہے ہیں۔ پھر کہا، پھر عرض وہ لوڈی عرض کرنے لگی واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا جا میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے آزاد فرما دیا۔ یہ کردار جب ہوتا ہے تب کہیں جا کر کے کوئی انسان امام زین العابدین بنتا ہے۔ تو ان کی زندگیاں، ان کی سیرت، سرکار کی سیرت، سرکار کا فرمان، اللہ کا فرمان ہمارے لیے یہ قابل عمل ہے۔ ہم ان باتوں کو سنیں اور کم سے کم جہاں 10 باتیں سنیں ایک پر عمل کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں باہر آئی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔